ناظرین، آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کے درمیان دفاعی معاہدے کے بعد ناراضگی کا اظہار کرنے والے فرانس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے صدر میکرون سے جلد بات چیت کرنے کی درخواست کی ہے، جس میں امریکہ سے وضاحت طلب کی گئی ہے۔ خبررساں ادارے AFP کے مطابق یہ بظاہر دونوں اتحادوں کے درمیان آبدوزوں کی فروخت کے حوالے سے ایک معاہدے پر کھڑے ہونے والے تنازع کو ختم کرنے کی کوشش ظاہر ہوتی ہے۔ ناظرین، فرانس نے گزشتہ روز آسٹریلیا پر الزام عائد کیا تھا کہ اس نے فرانسیسی آبدوز خریدنے کا معاہدہ منسوخ کرنے اور ان کے بجائے امریکہ سے معاہدہ کرنے کے حوالے سے جھوٹ بولا۔ آسٹریلوی وزیراعظم سکاٹ مورسن نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاہدے پر کچھ مہینے قبل خدشات کا اظہار کر چکے تھے۔ آسٹریلیا کی جوہری طاقت سے چلنے والی امریکی آبدوزوں کے حق میں فرانسیسی معاہدے کو ٹھکرانے کے فیصلے نے پیرس میں غم و غصے کو جنم دیا اور نتیجتاً صدر میکرون نے ایک بے مثال اقدام میں کینبرا اور واشنگٹن سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا۔ تاہم اب فرانسیسی حکومت کے ترجمان نے اتوار کو کہا ہے کہ امریکہ کی درخواست پر بائیڈن اور میکرون کے درمیان آنے والے دنوں میں ٹیلی فون پر بات چیت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ صدر بائیڈن سے آسٹریلیا، برطانیہ اور امریکہ کے درمیان دفاعی معاہدے AUKUS کے اعلان کی وضاحت طلب کریں گے، کیونکہ اس معاہدے کے نتیجے میں کینبرا نے فرانس کی ڈیزل الیکٹرک آبدوزوں کا بڑا معاہدہ منسوخ کر دیا تھا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ وضاحت چاہتے ہیں اور امریکہ کو بظاہر اعتماد توڑنے کا جواب دینا پڑے گا۔ ناظرین، دوسری جانب آسٹریلیا کے وزیراعظم مورسن نے زور دے کر کہا کہ انہوں نے اور ان کے وزراء نے فرانسیسی آبدوزوں سے وابستہ مسائل کو راز نہیں رکھا۔ انہوں نے سڈنی میں نامہ نگار کو بتایا کہ میرے خیال میں ان کے پاس یہ جاننے کی ہر وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں آبدوزوں پر گہری اور شدید تشویش ہے۔ ہم نے بالکل واضح کر دیا تھا کہ ہم اپنے اسٹریٹجک قومی مفاد کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے ہفتے کو غیر معمولی انداز میں آسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ کے لیے غیر سفارتی زبان کا استعمال کیا تھا۔ برطانیہ بھی بدھ کو اعلان کردہ 3 طرفہ سیکیورٹی معاہدے کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے یہ سفارتی بحران کھڑا ہوا۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے فرانس 2 ٹیلی ویژن کو بتایا کہ یہاں جھوٹ، دوگلاپن، بد اعتماد اور توہین ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ فرانس کا دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی تاریخ میں پہلی بار سفیروں کو بلانا یہ دکھانا تھا کہ ہم کتنے ناخوش ہیں اور ہمارے درمیان شدید بحران ہے۔ فرانس میں 2016 میں ہونے والے اس معاہدے کے تحت آسٹریلیا کو $40 ارب کے عوض روایتی آبدوزیں دینا تھی۔ آسٹریلوی وزیراعظم مورسن کہتے ہیں کہ وہ فرانس کی مایوسی کو بخوبی سمجھتے ہیں، لیکن مجھے آسٹریلیا کے قومی مفاد کو سر فہرست رکھنے میں کوئی افسوس نہیں اور آئندہ بھی نہیں ہوگا۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے آسٹریلیا اور امریکہ کے ساتھ نئے سیکیورٹی معاہدے پر سفارتی تنازع کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک کی فرانس سے محبت بے مثال ہے۔ وزیر اعظم جانسن نے نیو یارک جاتے ہوئے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اور فرانس کے درمیان انتہائی دوستانہ تعلقات ہیں۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے ہفتے کے آخر میں کہا تھا کہ برطانیہ اس معاملے میں تیسرا پہیہ ہے، لیکن انہوں نے لندن پر مسلسل موقع پرستی کا الزام لگایا۔ ان کی وزارت کے ایک ذرائع نے اتوار کو بتایا کہ فرانس نے اس ہفتے اپنی وزیر دفاع فلورنس پارلی اور ان کے برطانوی ہم منصب بین ویلس کے درمیان طے شدہ ملاقات منسوخ کر دی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں نیوزی لینڈ کے دورے کو خراب کرنے کے لیے بھارت نے جو گند پھیلایا ہے۔ بھارت ایک عرصہ سے پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، بلکہ کرکٹ تو کیا، بھارت پاکستان میں ہر چیز کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہوا ہے۔ اب پاکستانی حکام اس بات سے واقف ہیں کہ بھارت نے یہ کام کس کے لیے اور کیسے کیا، جس سے دورہ نیوزی لینڈ خراب ہوا۔ ایک غیر ملکی جو اس وقت اسلام آباد میں تعینات ہیں، انہوں نے مبینہ طور پر ہندوستان کی نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا دورہ منسوخ کرنے کی بیڈنگ کی ہوئی تھی اور شرطیں لگائی تھی کہ ٹورنگ ٹیم مینجمنٹ کے ساتھ جعلی سیکیورٹی الرٹ شیئر کر کے اس کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ 21 اگست کو بھارتی اخبار دی سنڈے گارڈین نے پہلے اس دورے کو خراب کرنے کی کوشش کی تھی، جب اس نے رپورٹ کی کہ نیوزی لینڈ کا پاکستان کا دورہ جو اگلے مہینے ہونے والا ہے وہ دہشت گردی کے خطرے سے دوچار ہے، جس سے نیوزی لینڈ کرکٹرز پر حملہ ہونے کا بھی امکان ہے اور غیر مستحکم خطے میں سرگرم دہشت گرد گروپ میں سے ایک گروپ یہ کام کرے گا۔ ٹی ٹی پی کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے کہا تھا کہ پاکستان میں قائم اسلامک اسٹیٹ نیوزی لینڈ کے کھلاڑیوں پر حملے کرنے کی تیاری میں مصروف ہے۔ آج نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کے مینیجر نے بتایا تھا کہ سیکیورٹی کے معاملے میں ادارہ مشیروں کی ایک آزاد ٹیم سے ملنے والے مشوروں پر چلتا ہے اور سیکیورٹی انتظامات سے مطمئن ہے۔ جب نیوزی لینڈ کی ٹیم نے آخرکار پاکستان کا دورہ کیا تو غیر ملکی سفارتکاروں نے مبینہ طور پر دھمکی دی، جسے پاکستانی حکام نے
محض دھوکہ قرار دیا اور دورہ انگلینڈ کی ٹیم انتظامیہ کا اچانک اور چوکاٹ دینے والا دورہ منسوخی ملک کے کسی بھی خفیہ ایجنسی بشمول ISI، IBM، IM اور پولیس حتیٰ کہ اسپیشل برانچ یا کسی جانب سے کوئی خطرے کا نوٹیفیکیشن شیئر نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسپیشل برانچ کے حکام نے صرف یہ کہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہلم ہے اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کے دورے کے پیش نظر مناسب حفاظتی انتظامات ہم کو کرنے چاہیے۔ تو ناظرین، سیکیورٹی انتظامات تو فول پروف تھے اور دورہ کرنے والی کرکٹ انتظامیہ اور ان کے سیکیورٹی حکام کی توقعات پہ پورا بھی اترتے تھے، لیکن سفارتکاروں نے نیوزی لینڈ والوں کے ساتھ ایک جعلی سیکیورٹی الرٹ شیئر کیا، جس کی وجہ سے خطرے کی گھنٹی بج گئی، جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کی طرف سے مکمل یقین دہانی اور سیکیورٹی کی مثبت تشخیص کے باوجود نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم نے بالآخر پاکستان کا اپنا دورہ جو تھا انہوں نے منسوخ کر دیا۔ اور ناظرین، جو ان کو سیکیورٹی دی جا رہی تھی وہ پرائم منسٹر لیول کی سیکیورٹی تھی۔ جو سیکیورٹی پرائم منسٹر آف دا کنٹری کو ملتی ہے یا پریزیڈنٹ آف دا کنٹری کو ملتی ہے، وہ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم کو پاکستان میں دی جا رہی تھی۔ 4000 سیکیورٹی اہلکار اور پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا گیا تھا، درجنوں سے زیادہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی تاکہ تماشائیوں کو اسٹیڈیم کے ارد گرد 3 کلومیٹر کے علاقے میں داخل ہونے کی اجازت ہو سکے۔ ہر تماشائی کی تصدیق نادرا اور کووڈ ویکسین ریکارڈ سے ان کی شناخت کے لیے چیکنگ کی جا رہی تھی۔ اور ناظرین، پاکستان میں اس وقت جو کرکٹ لورز ہیں وہ بہت ہی زیادہ شاک میں ہیں، کیونکہ نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اور ان کو بڑا دکھ ہوا ہے، لیکن ہر ایک جانتا ہے کہ یہ کرکٹ ٹیم یا سیکیورٹی یا اس کا انتظامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ خالصتاً ایک سیاسی پولیٹیکل گند ہے جس کا موہرہ ہندوستان ہے۔ بھارت نے یہ سب کچھ کروایا اور اس کے پیچھے کئی ممالک کی بیک سپورٹ تھی۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اس متعلق کیا اقدامات کرتا ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔